میں سمجھتا تھا کہ عمران خان ختم ہو جائیں گے. میری وہ ٹویٹ آج بھی موجود ہے, میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا, لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے ختم ہو پاکستان گیا. کے بڑے عمران خان کی شاید سیاسی قبر کا بھی نشان کسی کو نہیں ملے گا. 9 اپریل کو عمران خان کو نکالا گیا اور 10 اپریل کے بعد سے آج تک کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا جو عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہ کر رہا ہو. کیا نہیں کہا تھا مریم نواز نے کہ ہمارے خلاف جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے ہمارے خلاف بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. میچ فکسنگ ایک سپورٹس کرائم ہے. مریم نواز نے اس کرائم کے ساتھ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ کو ریلیٹ کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ کرائم ہو رہا ہے. پاکستان کی کسی عدالت کے دروازے نہیں کھولے. جہاں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے وہاں لیڈرز, پاپولر لیڈرز کو کرش کرنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز کا سہارا لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی جو خود کو لبرل اور لیفٹ کی پارٹی کہتی تھی اور جو خود پچھلے 50 سال سے یہ شور مچا رہی ہے کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, آج وہ پارٹی ایک اور پاپولر لیڈر کا عدالتی قتل کرنے میں شامل ہے. مذہب کے نام کے اوپر کچھ بلاگرز یا ویلاگرز ٹائپ کے لڑکوں کو اٹھایا گیا, وہ یہاں سے ملک سے رفو چکر ہوئے, وہ آج باہر بیٹھ کے اس ملک کے اداروں اور اس ملک کی صبح شام ماں بہنیں کرتے ہیں اور ان کو یو این اے سیکورٹی دے رہی ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. کیا کر لیا پھر آپ نے؟ اب بھیجیں یہاں سے جا کے نیدرلینڈ سے اس کو مروا دیں وہاں پہ جا کے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست.پی کی آپ دیکھ رہے ہیں, جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار امیر عباس صاحب. بات کریں گے 3 ٹاپکس پر. پہلے تو عمران خان اور جو اداروں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, پھر شہباز گل, اور اس کے بعد کل ایک اور واقعہ ہوا ہے صحافی کے ساتھ, جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو عمران خان اس وقت اور تحریک انصاف اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شاید عمران خان صاحب کی جو 26 سال کی سیاسی زندگی ہے اس میں کئی مشکل مرحلے آئے جمال. جب انہوں نے پارٹی لانچ کی 96 میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک فلنتھراپسٹ ہو سکتا ہے, یہ ایک کرکٹ سٹار ہو سکتا ہے, لیکن یہ سیاستدان نہیں ہو سکتا. لوگوں نے بہت مایوس کیا عمران خان کو, حتیٰ کہ پھر 97 کے الیکشن میں عمران خان کوئی سیٹ حاصل نہیں کر سکے. اتنی مایوسی ہو گئی. پھر ان کی اہلیہ کو یہاں سے پاکستان سے جانا پڑا, ان کے خلاف سکینڈلز بنائے گئے, قیمتی ٹائلیں چوری کرنے کا نون لیگ کے زمانے میں. ایک برطانیہ کے رہنے والی خاتون, ایک بڑے خاندان کی, بڑے گھر کی خاتون, یہاں پاکستان میں اس قسم کے سکینڈلز میں اس کو الجھایا گیا, وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. عمران خان کے بچے دور چلے گئے ان سے, وہ یہاں رہتے رہے پاکستان. 2002 کا الیکشن آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان ایک سیٹ لے پاتے ہیں پورے پاکستان میں, اور وہ بھی ان کی اپنی سیٹ تھی, اس کے علاوہ کوئی سیٹ انہیں اور حاصل نہیں ہو سکی. 2008 کا الیکشن آتا ہے تو وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. بائیکاٹ کا فیصلہ باقی پارٹیز نے بھی کیا تھا, لیکن وہ الیکشن میں چلے گئے, عمران خان بائیکاٹ پہ رہ گئے. سو بے شمار چیلنجز ہیں اس میں. انہوں نے ان کے اوپر یعنی جو لیبلنگ کی گئی عمران خان کے اوپر, ان کے جو جوانی کے اسکینڈلز تھے ان کو نکال کے اچھالا گیا, بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائی گئیں, باکس سٹوریز لگائی گئیں اخباروں کے اندر. کسی ان کے مذہب کے اوپر حملہ کیا گیا, یہودی ایجنٹ ہے. حتیٰ کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان کو سنی شیعہ تصادم میں لڑانے کی کوشش کی, تفرقے میں پھیلایا. سو بے شمار چیلنجز تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ چیلنج ہے عمران خان کی زندگی میں, شاید یہ اتنا بڑا چیلنج نہ کبھی آیا, نہ ہی اتنا بڑا چیلنج کبھی آ سکتا ہے. آج ان کی زندگی خطرے میں ہے. آج ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی بات کو جو کنوے کرتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے بیانیے کو جو پھیلاتا ہے, میں کہوں گا جو ان کو سپیس دے رہا ہے, ان کے نیریٹو کو سپیس دے رہا ہے جو میڈیا, اس میڈیا کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو صحافی ان کی بات کر رہے ہیں, ان صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے وہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. سو اتنا مشکل وقت. پھر ان کے آپ دیکھیں نا, شہباز گل کو جس طرح سے پکڑ لیا گیا, 25 مئی کو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ لاہور میں, اسلام آباد میں, ان کی خواتین, یعنی ان کے پارٹی ورکرز کی خواتین, ان کے چادر و چار دیواری کیسز, 16 کیسز کر دیے گئے. توہین عدالت کا مقدمہ ہو گیا, توہین رسالت کا مقدمہ کر دیا گیا جو مدینہ منورہ میں جو ہلٹ بازی, یعنی اتنے شکنجے کس دیے گئے عمران خان کے گرد. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت کبھی نہیں آیا ہوگا. اس وقت مشکل ہے اور عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ لگ رہی ہے. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا, ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا, لیکن اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر شدید غصے میں تھے. میں نے یہاں آ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس, یہ بہت کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. ہم بہت ساری ملاقاتوں میں موجود رہے. بطور صحافی ہم گھس جاتے ہیں جیسے وہ چوہا بل میں سے نکل آتا ہے. ہم نے بہت کچھ, ہم نے یہاں رات
3-3 4-4 بجے تک صبح ہم نے اس شہر کے اندر بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. میں سمجھتا تھا کہ عمران خان ختم ہو جائیں گے. میری وہ ٹویٹ آج بھی موجود ہے, میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا, لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں نے وہ پروین شاکر کا شعر جو ہے نا کہ اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے, تو میں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. عمران خان کی شاید سیاسی قبر کا بھی نشان کسی کو نہیں ملے گا. میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ 9 اپریل کو عمران خان کو نکالا گیا اور 10 اپریل کے بعد سے آج تک کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا جو عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہ کر رہا ہو. میں ابھی 1 ہفتہ پہلے سعودی عرب تھا. میں جمال آپ کو مور دین 95% پاکستانیز, مور دین 95% انبلیویبل فینومینا میرے لیے. میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتا تھا کہ یار کوئی تو بات کرے مولانا فضل الرحمان کی, بھائی کوئی تو نواز شریف کی بھی بات کرو. مور دین 95% پاکستانیز وہ عمران خان کے ساتھ تھے. آپ کو ان سے آرگیومنٹ ہی نہیں کرنا پڑتا. وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو قائل کروں کہ بھائی عمران خان اچھا آدمی ہے, مجھے آپ کو بات ہی نہیں کرنا پڑ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہے. سو جو آپ کا سوال ہے کہ لوگ پبلک ایٹ لارج عمران خان کے ساتھ ہے, دس از کالڈ ڈیموکریسی. آپ نے جب کہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے تو جمہوریت کا مطلب ہے کہ جمہور حکومت بنائے گا, عوام حکومت بنائے گی, عوام حکومت منتخب کریں گے. آپ دیکھیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ایک سائیکوپیتھ کو انہوں نے امریکہ کا صدر بنا دیا, لیکن چونکہ عوام نے بنایا کوئی روک نہیں سکا. برطانیہ میں بورس جانسن ایک جوکر لگتا ہے, وہ اس کے بال دیکھیں آپ, وہ عجیب عجیب سی باڈی لینگویج ہے اس کی, حرکتیں عجیب سی ہیں, لیکن برطانیہ جیسی دنیا کی طاقت نے اس کو اپنا وزیر اعظم بنایا. کسی نے روکا نہیں کیونکہ عوام نے بنایا اس کو وزیر اعظم. دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. آپ اگر آج لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, میں آپ کو بتاؤں میں عمران خان کا سب سے بڑا کرٹک تھا, اور میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں, میں یہ سیاست کے پلیٹ فارم پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ عمران خان کا کرٹک ان 3.5 سال میں کوئی شخص دکھا دے, لیکن جائز کرٹیسزم کیا ہمیشہ. آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی سوچ فورسبلی بدلنا پڑی ہے عوام کے پریشر کی وجہ سے. یقین کیجئے مجھے اپنی سوچ بدلنا پڑی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران کی میری ٹویٹس موجود ہیں. میں کہتا تھا کہ عمران خان, جی بالکل, میں کہتا تھا عمران خان غلط کر رہے ہیں, ان کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے ڈپٹی اسپیکر کی قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے, ان کو فیس کرنا چاہیے, ان کو اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانی چاہیے, ان کو چھوڑ دینا چاہیے اقتدار. میری یہ رائے تھی, وہ آج بھی موجود ہے. لیکن میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ضد کروں کہ میں نے اگر ایک رائے بنا لی تھی عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان برا انسان ہے یا اچھا لیڈر نہیں ہے, تو میں اپنی اس ضد کے اوپر لگا رہوں اور میں کہوں عوام پہ لعنت بھاڑ میں جائے اور بس میں جو کہ کہہ رہا ہوں. دس از نان سینس. ہمارے یہاں آج یہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی صحافی جو عمران خان کی مخالفت کر رہے ہیں, آج جو عمران خان کے ساتھ مزاحمت کر رہیں, وہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ پہلے کرتے چلے آ رہے تھے, آج ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ ہم عمران خان اس کی بڑھائی جو ہے ہم اس کو تسلیم کر سکیں. اب یہاں ہم آتے ہیں, آپ نے جس طرح بات کی عوام کی, عوام ساتھ ہے جمہوریت میں. اگر ہم رہتے ہیں جمہور کی حکومت کا ہم مانتے ہیں تو عوام کی حکومت ہونی چاہیے, عوام جسے منتخب کرے. مگر جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر, بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان کی جماعت کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کہا کہ اگر خان کے علاوہ کوئی اور آ جائے تو ہم آپ کو اسپیس دے سکتے ہیں. تو یہ جو سیاست کا اب اس وقت جو ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں از اٹ رائٹ ٹائم کہ اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے عوام کے پریشر سے, عوام کو ساتھ ملا کر؟ دیکھیں, وہ ایک افریقن ڈکٹیٹر تھا, اس نے یہ کہا تھا کہ فریڈم آف اسپیچ آپ کا رائٹ ہے, لیکن فریڈم آف اسپیچ کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. وہ پھر جو بھی ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس وقت جو کیسز عمران خان کے خلاف ہیں, دیکھیں پوری دنیا میں جو فاشسٹ سٹیٹس ہوتی ہیں, جو جہاں ڈریکونین سسٹم آ جاتا ہے, جہاں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے, وہاں لیڈرز, پاپولر لیڈرز کو کرش کرنے کے لیے, ایلیمینیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے کیسز کا سہارا لیا جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا اور دنیا کا ایک پاپولر لیڈر بن چکا ہوا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو قصوری صاحب کے قتل کے اندر سزائے موت دی گئی, حالانکہ ان کے اوپر دفعہ 109 لگی ہوئی تھی. دفعہ 109 میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر سزا دی جا سکتی تھی, زیادہ سے زیادہ بھی, تو وہ عمر قید ہو سکتی تھی. لیکن اس کیس کا سہارا لے کر, چونکہ بھٹو کو ایلیمینیٹ کرنا تھا, اسے کرش کرنا تھا, اسے مائنس کرنا تھا, اس کیس کا سہارا لے کے بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی. آج جتنے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف, ان سارے کیسز میں صرف اور صرف عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کے سہارا لیا جا رہا ہے.
ان کیسز کو بنیاد بنایا جا رہا ہے. اسی مریم بی بی نے آج سے 10 دن پہلے کیا یہ نہیں کہا تھا, قوم پوچھے سوال کرے آج پاکستان کے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے, کیا نہیں کہا تھا مریم نواز نے کہ ہمارے خلاف جیسے میچ فکسنگ ہوتی ہے ہمارے خلاف بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. میچ فکسنگ ایک سپورٹس کرائم ہے. مریم نواز نے اس کرائم کے ساتھ سپریم کورٹ کے آنریبل بینچ کو ریلیٹ کر کے کہا کہ ہمارے ساتھ کرائم ہو رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. پی ایم آفس میں بیٹھ کے کہا اس نے کہا, لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. کس پاکستان کی کسی عدالت کے دروازے نہیں کھولے. جو کچھ صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ ایئر وائی کے ساتھ ہوا, جو کچھ بول کے ساتھ ہوا, کسی پاکستان کی عدالت کے دروازے نہیں کھل رہے خود سے. یہاں عمران خان نے ایک آنریبل ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں بات کی, جو الفاظ ان کے بہتر ہو سکتے تھے, وہ اس سے بہتر الفاظ کا انتخاب کر سکتے تھے, لیکن وہ جو کہنا چاہتے تھے, جو ان کا معافی ضمیر تھا, میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. عمران خان نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف عدالت میں جائیں گے, اس بنیاد پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ بھائی آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب اور جج صاحبہ, جب ہماری حکومت آئے گی ہم آپ کے بارے میں کوئی انکوائری کریں گے, ہم آپ پر کمیشن بنائیں گے, ہم آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آپ انلیگل کام کیوں کر رہے تھے, یہ انلیگل آرڈرز کیوں obey کر رہے تھے. یہ بات کہنا کیا جرم ہے؟ آپ ہمارے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کارپیٹ بامبنگ کر دیں, عمران خان کے اوپر بنی گالا سے شروع کریں کارپیٹ بامبنگ, یہاں سے محمود خان کے گھر تک لے کے جائیں, وہاں سے چودھریوں کے گھر تک لے کے جائیں, جہاں پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں. آپ ایک شیم ڈیموکریسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو اس ملک میں پہلے سوال نہیں کیا جا سکتا کسی سے. اگر اس ملک میں چند ادارے جن کے اوپر لوگ اپنا غصہ نکالتے تھے, سوال کرتے تھے کہ پولیس گردی, پولیس کا فاشزم, جوڈیشری سے انصاف نہیں ملتا تھا, آج کسی بندے سے کوئی بندہ زبان سے سوال لفظ نکالتے ہوئے وہ 100 دفعہ سوچے گا, ڈر لگتا ہے کہ میں عدالت کے بارے میں بات کروں نہ کروں, میں پولیس کے بارے میں. کیا یہ ہے جمہوریت؟ ابھی جو ٹرمپ کے گھر پہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ایف بی آئی نے ریڈ کیا فلوریڈا میں اس کے گھر پہ, اس ریڈ کے بعد امریکہ میں ایک سروے ہوا ہے آج سے 3 دن پہلے وہ پبلش ہوا ہے, 44% امریکن ووٹرز نے کہا ہے کہ ہمارا ایف بی آئی کے اوپر سے اعتماد اٹھ چکا ہے. آپ ہمارا گلا دبانا چاہتے ہیں کہ ہم پولیس کے بارے میں سوال نہ کریں, ہم جوڈیشری سے, جو ہمارا جوڈیشری سے گلا کیا ہے کہ انصاف نہیں مل رہا ہے اس ملک کے اندر, سلیکٹو جسٹس ہوتا ہے اس ملک کے اندر. کیا یہ سوال, آپ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. اگر میرے جیسا شخص جو انفلوئنس کر سکتا ہے سوسائٹی کو, اگر میں آج یہ بات کرتے ہوئے گھبرا خاموش ہو رہا ہوں, تو اس ملک میں جو 70-80% عام پاکستانی ہے جس کی آواز ہی نہیں ہے, زبان ہی نہیں ہے, اس کی زبان تو ہم تھے, وہ کیسے آواز اٹھا سکتا ہے؟ عوام کی آواز پہنچاتا ہے تو وہ کیسے آواز اٹھائے گا؟ سو میں سمجھتا ہوں یہ جو سارے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف, جمال اس ملک میں اس ریاست کا اتنا بڑا جگر ہے, جب یہ کچھ برداشت کرتی ہے نا, بہت کچھ کر جاتی ہے, یہ بہت کچھ برداشت کر جاتی ہے. جب انہوں نے نگلنا ہوتا ہے نا کچھ, یہ نواز شریف اور مریم نواز کے اور آصف زرداری کے زہر آلود الفاظ بھی نکل جاتے ہیں, اور نکڑے سب. اور یہ کوئی 50 سال یا 100 سال پرانی نہیں, یہ سال 2 سال 6 مہینے پرانی باتیں ساری. مریم نواز کی جو میں نے سپریم کورٹ کے بارے میں, یہ تو 10 دن پرانی بات ہے. لیکن اگر پکڑنا ہوتا ہے تو شہباز گل کی بات پکڑ لی. شہباز گل پر ہم آتے ہیں, رات کو بھی پارلیمنٹ لاجز ان کے گھر چھاپا مارا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلحہ میرا نہیں, ایک پستول برآمد ہوئی ہے. اور میں ٹویٹس پڑھ رہا تھا, اتنی تو میں نے پڑھا بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹو پر یا کسی پر انہوں نے پتہ نہیں ایک پانا ڈال دیا تھا, کسی گاڑی کے چوری کرنے کے پانے ڈال دی, اس طرح کے حالات بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ پہلے ہوا کرتا تھا, ہم نے وہ بہت کچھ دیکھا بھی ہے, ہمارے یہ بال ایسے سفید نہیں ہو گئے. پہلے جو پنجاب کا دیہی کلچر تھا نا, اس میں جو سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز ہوتے تھے وہ بھینس چوری کے کیسز ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اس طرح کے. پھر شیخ رشید خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر کلاشن کوفر کیس ڈالا گیا تھا, ٹھیک ہے, غلط کیس تھا. بے نظیر صاحبہ کے اوپر بہت سارے کیسز ڈالے گئے پی ایم ایل این کے دور میں. مشرف صاحب کے دور میں بہت سارے کیسز بنائے گئے. جاوید ہاشمی کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا کے جاوید ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا. مجھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے خود بتایا تھا, اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے, میں نے ملتان میں ان کے گھر میں بیٹھ کے مجھے انہوں نے بتایا کہ 1999 میں جب یہاں پہ کو ہوا تھا تو ہم نے پارٹی کی لیڈرشپ تو کچھ پکڑی ہوئی, کچھ بھاگ گئی یہاں سے. ہم پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے الیکشن کروانا چاہتے تھے. ہمیں لاہور جو گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا, ہمیں لاہور کے نون لیگ کے صدر کے لیے کوئی امیدوار نہیں ملتا تھا. 99 میں کوئی شخص سامنے نہیں آتا تھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں نون لیگ کا لاہور کے صدر کے طور پہ, میں امیدوار بننا چاہتا ہوں. یہ حالت ہو گئی تھی اس ملک کے اندر, کیونکہ ایک انوائرمنٹ بنا دیا گیا تھا. آج وہی خوف کا انوائرمنٹ ہے. سو جو شہباز گل کے حوالے سے ہے, یہ دیکھیں, یہ اسے کیا کہتے ہیں کہ جو کیسز آپ بناتے ہیں نا بائی ڈیزائن, ان میں
اور جینون کیسز میں فرق ہوتا ہے. یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. جینون کیس کیا ہے؟ مثلاً آپ نے اگر سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی اور میں نے آپ کو روک لیا ایز اے ٹریفک پولیس آفیسر, میں آپ کو چلان کر دوں گا. لیکن اگر میں نے آپ کو تننا ہے, اگر میں نے آپ کو آپ کی ایسی کی تیسی کرنی ہے, میری نیت یہ ہے, تو میں آپ سے کہوں گا ذرا مجھے ڈرائیونگ لائسنس چیک کرواؤ. آپ کے پاس وہ نکل آئے گا, میں ذرا گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کرواؤ. وہ نکل آئے گا, ذرا گاڑی کے انڈیکیٹر چیک کرواؤ. وہ ٹھیک ہے, شیشے کالے, وہ ٹھیک ہے, کوئی اور چیز. یہ ہوتا ہے طریقہ واردات ٹپیکل. یہ جو شہباز گل کے ساتھ, بھائی شہباز گل کے ساتھ اب اسلحہ بھی برآمد کر لیا, پنجاب ہاؤس میں بھی چلے گئے. وہ کوئی دہشت گرد ہے کہ آپ اسے مال برآمد کرنے جا رہے ہیں اور آپ برآمدی کروانے جا رہے ہیں اس کی. مطلب اب یہاں سے نکلیں گے کچھ اور کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. سو یہ سارے کیسز جو ہوتے ہیں نا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہم نے بہت کچھ دیکھا بھی ہے جب سے ہم صحافت میں اور سمجھتے ہیں سیاست کو. ہم نے پڑھا بھی ہے اس سے پہلے, ہم سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے جمال کہ وہ پارٹی پیپلز پارٹی جو خود کو لبرل اور لیفٹ کی پارٹی کہتی تھی, اور جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنتی تھی, اور جو فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریسی کی بات کرتی تھی, اور جو خود پچھلے 50 سال سے یہ شور مچا رہی ہے کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا, آج وہ پارٹی ایک اور پاپولر لیڈر کا عدالتی قتل کرنے میں شامل ہو رہی ہے. ٹیکنیکل بنیادی ہوگی نا. آپ نے کوئی نہ کوئی کیس بنانا ہے, اس میں کیس میں بن کے ہماری سوسائٹی, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, پکڑے آپ بھی جائیں گے, پکڑا میں بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. ہماری سوسائٹی میں خدا کی قسم مجھے اس ملک میں کوئی 22 کروڑ میں سے ایک انسان مجھے دکھا دے, ایک انسان کہ جس کے اوپر میں یہ طے کر لوں نا آج جمال کہ میں نے اس انسان میں سے کچھ نہ کچھ برا نکالنا ہے, یا میں نے اس کے اوپر کوئی کیس ڈالنا ہے. ایک انسان نہیں ہے 22 کروڑ میں سے ایک انسان جس کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس نہ بنتا ہو. اگر میں نے نیت یہ کر لی ہے, اور دنیا کے ہر ملک, ہم سب خطاوار ہیں, ہم سب انسان ہیں, مجھ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے, روڈ پہ ہو سکتی ہے, میرے گھر پہ کچھ ہو سکتا ہے میں نے بجلی کا بل پے نہ. اس ملک میں بجلی کا بل نہ پے کرنے کے اوپر بھی ماضی میں سیاستدانوں پہ مقدمات بنتے رہے, میٹر چوری کے مقدمات بنتے رہے, بہت سارے ہوتے رہے. سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ کبھی سروائیو کیا ہے اور نہ یہ سروائیو کر سکتا ہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے, ایک تو پیپلز پارٹی پہ, دوسرا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس ملک کی جو میڈیا جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے یہ آج سارے میڈیا کے چیمپئن میڈیا پہ ہم جمیل فاروقی بھی ساتھ یاد ہے. آج جمیل فاروقی ویڈیو سامنے آئی, عمران ریاض, ارشد شریف چلے گئے, صابر شاکر چلے گئے, پول بند ہوا, ایئر وائی ابھی تک بند ہے, اور پھر جمیل فاروقی کی ویڈیوز. آپ کو اختلاف تو ہو سکتا ہے نا, ہمیں بھی شاید اختلاف ہو جمیل فاروقی سے, مگر اس طرح کی حرکتیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ ڈرانا چاہ رہے ہیں یا اپنا بیانیہ آگے بڑھوانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ میرا دفتر ہے, وہ سامنے جمیل کا دفتر ہے, میرے بھی شیشہ لگا ہوا ہے, اس کے بھی شیشہ لگا ہوا ہے, میرا کلیگ ہے وہ. میں جمیل کے سٹائل آف جرنلزم اور جمیل کے الفاظ کا شدید مخالف ہوں. میں اس سے شدید اختلاف رکھتا ہوں, لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کا بھی شدید مخالف ہوں. آپ نے جمیل نے اگر کوئی وائلیشن کی ہے, کوئی اوفینس کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, آپ نے اس پر کیس کر دیا, ایف آئی آر لانچ ہو گئی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو انفارم کریں کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر ہوئی ہے. جو ایف آئی آر جب تھانے میں رجسٹر ہوتی ہے تو وہ ہر کیس رجسٹر ہونے کے بعد ایک تفتیشی کے حوالے کیا جاتا ہے. ہر کیس جب رجسٹر ہوتا ہے تو وہ ایک تھانے کے اندر جتنے تفتیشی ہوتے ہیں وہ کیسز ان میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. ہر کیس ایک تفتیشی کے پاس جاتا ہے, وہ تفتیشی آپ کو کال کرتا ہے کہ جمال صاحب, امیر صاحب, آپ کے خلاف پرچہ درج ہوا ہے, ذرا تھانے تشریف لے کر آئے. آپ تھانے جاتے ہیں, وہ آپ کو شامل تفتیش کرتا ہے. ایسی کون سی افتاد آ گئی تھی؟ کوئی جمیل تھا, کوئی شہاب ثاقب تھا کہ نیچے گر کے اس نے پاکستان کو تباہ برباد کر دینا تھا کہ وہ اسٹوڈیو سے نکلے, آپ نے جا کے پکڑ لیا اس کو, اور کئی گھنٹے آپ نے غائب رکھا, اس کی فیملی کو نہیں پتا. آپ اس کو شامل تفتیش کرتے, اور یار ایک چھوڑ کے 100 کیسز بنا دیتے, شامل تفتیش کرتے, اس کو بلاتے, وہ اس سے پوچھتے کہ بھائی تم نے کیا کہا, کیا نہیں کہا, وہ بتاتا آپ کو. کیس عدالت میں لے کے جاتے, پروسیکیوشن کرتے. اریسٹ کیوں کیا؟ اریسٹ ہوتا ہے صرف اور صرف اس کیس میں جس میں آپ کو یہ خدشہ ہو کہ یہ ملزم سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہے. یہ ریپسٹ ہے, اس کو فوراً اریسٹ کرنا ہے. یہ ٹیررسٹ ہے, اس کو نہیں کھلا چھوڑ سکتے. یہ سیریل کلر ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے کھلا. یہ ان کیسز میں ہوتا ہے امیجیٹ اریسٹ. یہ جو کیسز ہمارے اوپر بن رہے ہیں اس ملک میں, یہ عمران خان, یہ امیجیٹ اریسٹ والے کیسز تو نہیں ہے. جو شہباز گل والا کیس ہے وہ امیجیٹ اریسٹ والا کیس تو نہیں ہے.
کوئی قتل کر دے تو آپ نے اس سے اعلیٰ قتل برآمد کرنا ہوتا ہے, اس پہ کئی فوجداری ریکوائرمنٹس ہیں. ان میں میں نہیں کہہ رہا کہ بھی آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر نہ کریں. اگر کسی نے جرم کیا, میں رول آف لا کا آدمی ہوں, میں نے کبھی بھی میں بتا رہا ہوں میرا کلیگ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلط کیا ہے, میں اس کے الفاظ کے ساتھ میں اس کی تائید نہیں کر سکتا, لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے وہ طریقہ کار فاشزم پر مبنی, اور وہ بتا رہا ہے کہ مجھے مارا ہے. اس کی گردن پہ سکارز دیکھے ہیں آپ نے یار, اور وہ کہہ رہا ہے مجھے ننگا کر کے مارا گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں پہ 12 گھنٹے پٹیاں باندھ کے رکھی گئی ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس ملک میں آج سے 7 سال پہلے مذہب کے نام کے اوپر کچھ بلاگرز یا ویلاگرز ٹائپ کے لڑکوں کو اٹھایا گیا, ان کو مارا گیا, وہ یہاں سے ملک سے رفو چکر ہوئے. وہ آج باہر بیٹھ کے اس ملک کے اداروں اور اس ملک کی صبح شام ماں بہنیں کرتے ہیں, اور ان کو UN نے سیکیورٹی دے دی ہوئی ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. وہ وقاص گرایا جیسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, کیا کر لیا پھر آپ نے؟ اب بھیجیں یہاں سے جا کے نیدرلینڈ سے, اس کو مروا دیں وہاں پہ جا کے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ جتنے لوگ جمال ان 4 مہینوں میں اس ملک کے نظام, اس ملک کے اداروں, اس ملک کے اسٹیٹس کرافٹ سے متنفر ہوئے ہیں, اتنے میں نے 40 سال میں نہیں دیکھے. لوگ بات کرنے لگے ہیں, اور یہ لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں. میرے سر آنکھوں پہ ہے اپنی ملک کی فوج. میں جب اسکول میں تھا تو ہم اسکول میں جو ڈراماز وغیرہ ہوتے ہیں, ٹیبلوز ہوتے ہیں, میرے لیے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا, اور میری خواہش ہوتی تھی کہ میں وہ کریکٹر ہوں جس کریکٹر میں مجھے آرمی کی وردی پہننا پڑتی ہے. اور وہ آج کے دن, آج مجھے یہ فوج کہنا کہ تمہیں وردی پہنا کے ہم صوبے دار میجر بنا رہے ہیں, میں اس فوج کا صوبے دار میجر بننے کو تیار ہوں. 2nd لیفٹیننٹ اور کپتان تو دور کی بات ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. میں کسی بھی غلط انسان کے ساتھ نہیں ہوں. میں اگر غلط کروں گا 100 بسم اللہ میں بھی حاضر ہوں, لیکن طریقہ کار کو بہتر کریں. وہ طریقہ کار ہو کہ جس پہ لوگ کہیں گے یار اس نے بہت غلط کیا ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم سب کہیں گے اس نے غلط کیا, احساس بڑھے. آپ ہمارے ہاں وہ کام ہو رہا ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ سمپتیز حاصل کرنا شروع کر, غلط کام بیٹھتا تھا اس کے اوپر لوگ ایگزیکٹلی یہ چل رہا ہے. سر تھینک یو سو مچ.